بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی اہمیت اور عظمت ایسی مسلمہ حقیقت ہے جو کسی سے مخفی نہیں۔ یہ نہ صرف قرآن و حدیث کی زبان ہے بلکہ اکثر اسلامی ممالک کی قومی زبان بھی ہے، اور مسلم ممالک کے درمیان دینی رشتوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور سماجی تعلقات میں روز افزوں ترقی کا ذریعہ بھی ہے۔ بالخصوص پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے اور اس کے باسیوں کے دین کے ساتھ گہری لگاؤ اور عربی ممالک سے گہرے تعلقات کے پیش نظر اس کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ ایک طرف تو طالبان دین اسلام جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں ان کی ایک ضرورت ہے عربی گرامر، اور دوسری طرف ان لاکھ پاکستانیوں کی ضرورت ہے جو معیشت کے لیے بیرون ممالک بالخصوص عربی ممالک میں مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی ضرورت بھی ہے۔ لہذا عربی زبان کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے گرامر کا سہارا لیا جاتا ہے، اور وہ ضروری بھی ہے۔ اس لیے گرامر میں علم صرف اور علم نحو دو علوم ہیں جن کا سمجھنا حد ضروری ہے۔ علم صرف کی بحث ہو رہی تھی۔ صرف کا معنی ہے پھیرنا، گرداننا، جو کہ علم صرف میں الفاظ کی بحث ہوتی ہے کہ الفاظ کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور الفاظ کو کس طرح بنانا ہے، اور آگے اس کے سیغے بنانے ہیں، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع۔ تو یہ اشتقاق جو ہے ایک دوسرے سے لفظ بنانا، یہ علم صرف میں ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے لفظوں کو حروف اصلیہ اور زوائد کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں کلمے کی ان کا ذکر کیا جائے گا۔ حروف اصلی اور زوائد میں فرق کرنا اور کلمات کا وزن معلوم کرنے کا جو خاص طریقہ ہے علم صرف میں، وہ یہ ہے کہ علم صرفیوں نے فا عین لام کو معیار قرار دیا ہے، یعنی وزن کرتے ہوئے جو حرف فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ حروف اصلی کہلائیں گے، اور جو ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے وہ زائد ہوں گے۔ مثلاً ضربہ ہے یا کتبہ ہے، اس میں ضربہ میں ضاد ر بے بر وزن فعل ہے، یعنی فا عین لام کی جگہ ہے، اور کتبہ بھی اسی طرح فعل کے وزن پر ہے۔ اور اگر اسی کو ہم اضربہ پڑھیں گے تو اضربہ میں حمزہ جو ہے وہ زیادہ ہے، یہ بر وزن افعل ہے۔ حمزہ یعنی شروع میں الف جو ہے یہ زائد ہے، اور یہ حروف اصلیہ میں شامل نہیں ہے۔ تو جو کہ ضربہ کے تمام حروف فا عین لام کے مقابلے میں ہیں اس لیے وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، اور اضربہ میں الف زیادہ ہے یعنی حمزہ زیادہ ہے، لہٰذا اس کے سارے حروف اصلیہ نہیں ہیں۔ ان کو 6 اقسام کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی جو حروف اصلی اور زائد کے فرق اور وزن معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے اس اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، اور پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر ثلاثی ہے تو اس کے وہ ثلاثی مجرد کے صرف حروف اصلیہ اس میں ہیں، یا اس میں مزید فی بھی ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ہر ایک کی 2 قسمیں ہوگی، تو یوں 6 قسمیں ہوگی، اس لیے ان کو 6 اقسام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ شروع کرتے ہیں کہ ثلاثی میں 2 قسمیں اس طرح ہیں کہ ثلاثی مجرد ہو کہ جس میں حروف اصلیہ کے جو ہے حروف ہیں وزن معلوم کرنے کا فا عین لام کے مقابلے میں ہیں، وہ ثلاثی مجرد ہے، ضربہ، کتبہ وغیرہ وغیرہ۔ اور مزید فی جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، تو اس طرح تعداد حروف کے اعتبار سے پھر آگے ثلاثی کے ساتھ جو ہے وہ ثلاثی مزید فی کی پھر قسمیں ہیں، وہ باب جو بنتے ہیں ان کو ابواب مزید فی کہا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری قسم جو ہے وہ ثلاثی مزید فی ہے، مزید فی کے بعد رباعی مجرد ہے، وہ اسم یا فعل جس میں 4 حرف اصلی ہوں اور ان میں حرف زائدہ نہ ہو، جیسے جعفر نام ہے، اسم ہے، اور بعثر فعل ہے، فا عین لام 2 لام ہو گئے، فعلل۔ تو رباعی مزید فی وہ اسم یا فعل جس میں حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے سفر، قرطاس، یہ قرطاس اس میں الف زائد ہے درمیان میں طا کے بعد، اور تدخرج،
تا اس میں زائد ہے، یہ مزید فی ہے، رباعی مزید فی۔ اسی طرح خماسی مجرد وہ اسم جامد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے سفرجل، اس کی گردان نہیں ہوتی خماسی کی، خماسی مجرد کی گردان نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اس میں جامد اسم ہی ہوتا ہے کہ جو آگے مشتق نہیں ہوتا، اشتقاق نہیں ہوتا۔ خماسی مزید فی وہ اسم جامد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائدہ نہ ہو، جیسے خندریس، اس میں یا زائد ہے۔ اور یہ تو فعل کے ثلاثی مربعی مجرد مزید فی ہونے میں فعل ماضی کے پہلے صیغے کا اعتبار ہوگا، جس میں فاعل لام کے مقابلے میں حروف ہیں، اور فعل ماضی اور مضارع کے باقی صیغوں کو ثلاثی مجرد ہی کہا جائے گا، لیکن وہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کے اعتبار سے کہا جائے گا، اگرچہ اس میں حروف زائد بھی ہوتے ہیں۔ واحد کا صیغہ ہے، اس میں نہیں ہے تثنیہ، جمع اور فعل مضارع میں آگے یا زیادہ ہے، اس طرح وہ اس میں حروف زوائد بھی ہوتے ہیں، لیکن فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس اعتبار سے وہ مجرد کہلائے گا۔ یوں اس طرح آج کی جو بحث ہے وہ حروف اصلیہ اور زوائد کا فرق معلوم کرنے کے لیے، یعنی وزن معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے علم صرف میں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جہاں ابواب کی بحث ہوگی تو وہاں انشاءاللہ العزیز ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ذکر کیے جائیں گے تو ان میں انشاءاللہ مثالیں بھی دی جائیں گی اور مزید تفصیل اس میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر علم حاصل کرنے کی، وہ علم جو علم شریعت، علم دین کے حصول کا اور اس کا ممد و معاون بننے کا ہے، جو وہ ذریعہ ہے، تو اس لحاظ سے ان علوم کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔